الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا 34واں سبق ہے جس میں ہم ہجرت حبشہ کی طرف جو مسلمانوں نے ہجرت کی اس کا پورا واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق اس پر گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ بھی انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں ڈسکس کریں گے۔ درود شریف کا آپ حضرات نے اہتمام کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات ہمیشہ کی طرح میں گزارش کروں گا کہ سیرت کے سبق کو اہمیت کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، ایک روٹین کی یوٹیوب کی ویڈیو سمجھ کے ایسے ٹائم پاس کر کے نہ سنیں۔ اس میں آپ کو اپنی پریکٹیکل لائف میں، زندگی میں سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے اور ملتا رہے گا انشاءاللہ، اور حقیقی معنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کیسے اسوہ حسنہ ہیں، کیسے رول ماڈل ہیں۔ ہم پچھلے اسباق میں یہ بات ڈسکس کرتے رہے کہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا، پریشان کیا، مختلف حربے استعمال کیے۔ تو جب مسلمانوں کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ بھئی مکہ کے لوگ کسی بھی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے معجزات مانگے، ان کو معجزات دکھائے گئے، شق قمر کا معجزہ انہوں نے دیکھا، قرآن کریم کی آیات انہوں نے سنی، جو سوالات انہوں نے کیے ان سوالات کے ان کو جوابات ملے، قرآن کریم کی تاثیر انہوں نے خود دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کو محسوس کیا، لیکن ہر دفعہ یہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں، مان کر نہیں دیتے، الٹا تکلیفیں پہنچاتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کو کسی اور جگہ چلے جانا چاہیے، ہجرت کر لینی چاہیے، مائگریٹ کر لینا چاہیے ان کو، تاکہ یہ وہاں جا کر دین پر عمل کر سکیں۔ اور اس ہجرت کے مائگریشن کے پیچھے کیا کیا اسباب اور حکمتیں تھیں، اس میں ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ یہ نبوت کے 5ویں سال کی بات ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے 5ویں سال، جس کو 5 نبوی کہتے ہیں، اس کے رجب کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اجازت دی اور آپ نے فرمایا تفرقوا فی ارض اللہ، کہ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، فإن اللہ تعالی سیجمعکم عن قریب، انشاءاللہ اللہ تمہیں دوبارہ کسی جگہ جمع کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا الی این نذهب، یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا ہا ہنا، آپ نے حبشہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، حبشہ مکہ مکرمہ سے مغرب اور جنوب کی جانب ہے۔ مغرب کا مطلب بائیں سائڈ اور جنوب کا مطلب نیچے کی سائڈ۔ آپ جانتے ہیں جزیرۃ العرب بر اعظم ایشیا میں ہے، اور حبشہ یہ افریقہ کے اندر ہے، بر اعظم افریقہ میں۔ اس وقت جو ایریٹیریا اور ایتھوپیا جو ممالک ہیں، اس علاقے کو اس زمانے میں حبشہ کہا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں کے رہنے والے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آزاد کردہ باندی تھی حضرت ام ایمن، وہ بھی حبشہ کی رہنے والی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا ہا ہونا، واشار بیدہ الی جہۃ ارض الحبشہ، آپ نے حبشہ کی زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں چلے جائیں۔ اور ایک روایت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حبشہ کے ملک چلے جائیں، حبشہ چلے جائیں، وہاں کا بادشاہ ایسا ہے لا یظلم عنده احد، کہ اس کے پاس، اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ کسی کو الاؤ نہیں کرتا کہ کوئی کسی پہ ظلم کرے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک وہاں رہنا یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے اس مشکل سے کوئی راستہ نکال دے، تو پھر وہاں سے آ جانا۔ تو حبشہ کا جو محل وقوع ہے، جو لوکیشن ہے، وہ میں نے آپ کو بتائی کہ بر اعظم افریقہ کے اندر جو ایریٹیریا اور ایتھوپیا کے ممالک ہیں، اس علاقے کو حبشہ کہا جاتا تھا۔ اچھا، صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نکلنا ہے، تو صحابہ کرام بڑی خاموشی سے اور چھپ کر نکلے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ جب یہ بندرگاہ پہنچے ہیں تو ان ظاہر ہے کہ جزیرۃ العرب اور افریقہ، اس کے درمیان سمندر ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ جزیرۃ العرب اور بر اعظم افریقہ کے درمیان کا جو سمندر ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہم پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو سمندر پار کر کے ہی افریقہ جایا جا سکتا تھا، تو صحابہ کرام وہاں پہنچے، وہاں کشتیاں موجود تھیں، پہلے سے سفر کرنے کے لیے تیار تھیں۔ انہوں نے صحابہ کرام سے 5 درہم لیے اور ان کو سوار کر دیا، اور صحابہ کرام وہاں سے حبشہ کے لیے نکل گئے۔
اچھا، مشرکین مکہ کو اس وقت پتا چلا کہ جب یہ کشتیاں وہاں سے روانہ ہو گئیں، ان کو پتا چلا کہ یار یہ تو لوگ ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، تو انہوں نے پیچھے لوگ دوڑائے کہ بھئی کسی طرح ان کو پکڑیں، قابو میں کریں اور ان کو روکیں. لیکن جب یہ ساحل پر پہنچے تو وہ کشتیاں وہاں سے نکل چکی تھیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے جو حبشہ کا سفر کیا ہے، یہ جدہ کا جو ساحل ہے، جدہ کے ساحل سے انہوں نے وہاں کا سفر شروع کیا تھا. بہرحال یہ حضرات حبشہ پہنچے. رجب کے مہینے میں ان کا یہ سفر شروع ہوا تھا اور شوال کے مہینے تک، یعنی رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے یہ وہاں پہ رہے. شوال تک یعنی عید کا جو مہینہ ہوتا ہے، وہاں ان کو یہ خبر ملی کسی ذریعے سے کہ بھائی مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے اور وہاں کے حالات تبدیل ہو گئے. تو انہوں نے کہا جب مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو ہمیں واپس چلے جانا چاہیے. انہوں نے فیصلہ کیا اور دوبارہ مکہ کے لیے نکلے. اچھا، جب مکہ کے قریب پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ نہیں، یہ خبر جو ہمیں ملی تھی یہ غلط خبر تھی اور ایسا نہیں ہے، بلکہ قریش کے لوگ ابھی تک اپنے اسی دین پر قائم ہیں. تو یہ بہت اس سے پریشان بھی ہوئے. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ کچھ لوگ تو بڑے خفیہ طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے. کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ مشرکین کی باقاعدہ، یعنی جو بڑے حضرات تھے، انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ بھئی تم ہمیں پناہ دو، ہم تمہاری پناہ میں مکہ میں داخل ہوں گے تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. بہرحال یہ ہجرت آپ یہ کہہ سکتے ہیں 3 مہینوں پر مشتمل تھی، رجب، شعبان، رمضان. شوال میں یہ حضرات واپس آ گئے. لیکن جب یہ یہاں پہنچے، ان کو صورتحال پتہ چلی کہ بھئی یہاں کی صورتحال خراب ہے، تو پھر انہوں نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لینی چاہیے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف جو دوبارہ ہجرت کی تھی وہ کیسے کی تھی، کون لوگ تھے، وہاں کی کیا صورتحال تھی، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. صحابہ کرام جب حبشہ کے اندر موجود تھے تو مکہ کے اندر کچھ تبدیلیاں ایسی آئیں جس کی وجہ سے مہاجرین حبشہ کو یہ پتہ چلا یا ان کو اندازہ ہوا کہ بھئی وہاں کے حالات اب کافی بہتر ہو گئے ہوں گے. کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہم پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آپ کے سامنے سبق نمبر لکھا ہوا آ جائے گا، اس میں پورا تفصیلی واقعہ حضرت حمزہ کے اسلام کا ہم پڑھ چکے ہیں. یہی وہ موقع تھا کہ جب حبشہ کے مہاجرین حبشہ میں تھے، تو مکہ سے ہجرت کرنے والے جب حبشہ میں موجود تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ حضرت حمزہ کس طریقے سے اسلام لائے اور کس طرح ابو جہل کے سر پہ مارا، اس کا سر زخمی کیا اور علل اعلان بتایا کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک تو قریش اس سے سہم گئے. ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ سمجھیں یہ 2 بڑی قدآور اور بڑی قریش کے لیے یہ بہت الارمنگ سچویشن تھی کہ ایک طرف حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص مسلمان ہو گئے. تو اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ جو سچویشن ہے نا، یہ ہماری قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. اور اسی سچویشن کی خبریں وہاں پہنچی ہوں گی صحابہ کو کہ بھائی حالات تبدیل ہوئے ہیں، تو وہ تشریف لائے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، منظرنامہ ایسا نہیں ہے. بہرحال یعنی حالات بہتر تو بہت ہو گئے تھے، لیکن یہ خبر کہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے وہ خبر ٹھیک نہیں تھی. اچھا، جب صحابہ کرام وہاں سے واپس آئیں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ ہوا، تو مشرکین مکہ نے جو سارے حربے اختیار کرنے تھے حضور کے خلاف، وہ تو حربے استعمال کرتے رہے، کامیاب نہیں ہوئے. اب اس موقع پر انہوں نے وہ حربہ استعمال کیا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، جو ہم پچھلے سبق میں اس کی تفصیل ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے بائیکاٹ کیا، جو پوری تفصیل انہوں نے اس موقع پہ یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس طرف بڑھنا ہوگا کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں. پھر شیب ابی طالب میں آپ گئے، وہ سارا جو واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اس موقع پر انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا اور مسلمان ان کو جب پتا چلا کہ یہ صورتحال ہے تو ان کو مجبوراً پھر دوبارہ ہجرت کرنی پڑی. جو ہجرت کی حبشہ کی طرف جو دوسری ہجرت ہوئی، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کی تھی جنہوں نے ہجرت کی تھی، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. یہ جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے، تو اس میں جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے ٹوٹل 16 افراد تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 15 لوگ تھے. تو ان میں سے 11 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں.
5 مرد ایسے ہیں جو اپنی زوجات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، تو 5 مرد 5 عورتیں یہ ہو گئیں، یہ 10 لوگ یہ ہو گئے، اور پھر اس کے علاوہ 6 مزید مرد. میں ان کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی. تو سب سے پہلے جو سر فہرست ہیں اس میں وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صاحبزادی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے، روایات میں آتا ہے، اگرچہ وہ روایات ضعیف ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہاں اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے وہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور آپ کے داماد سر فہرست سے ہجرت کرنے والوں میں. اسی طرح حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، کزن بھی تھے آپ کے. ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ یہ بھی ہجرت کرنے والوں میں شامل تھی. حضرت ام سلمہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بعد میں جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ام سلمہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر لیا تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے ہیں، اور پھر بعد میں ام المومنین ظاہرے کے بنی. اسی طرح حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ اور ان کی اہلیہ حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا یہ تھے. حضرت عامر ابن ربیعہ اور ان کی اہلیہ حضرت لیلہ بنت ابی حثمہ رضی اللہ عنہما. اسی طرح حضرت ابو صبرہ ابن ابی رحم عامری رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت کلثوم بنت سہیل رضی اللہ عنہا. 10 افراد تو یہ ہو گئے، یعنی شوہر اور ان کی زوجہ. 6 حضرات اور تھے جنہوں نے ہجرت کی، جس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت سہیل بن بیضاء، حضرت حاتب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ حضرات شامل تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی تھی. مہاجرین حبشہ کی جو فہرست ہے اس میں حضرت حاتب ابن عمر اور حضرت کلثوم بنت سہل کا نام یہ سیرت ابن اسحاق کے اندر نہیں ہے. عیون الاثر کے اندر علامہ ابن سید الناس نے یہ نام ذکر کیے ہیں. علامہ واقدی نے اس فہرست میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی تھی اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. ہاں، جو دوسری ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. یہ وہ نام ہیں ان صحابہ کرام کے، ان صحابیات کے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی حکمتیں کیا تھیں. ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایک حکمت نہیں تھی، بہت سی حکمتیں تھیں، اور اس کا اندازہ ہمیں جب ساری تاریخی روایات کو، احادیث کو جمع کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بہترین اسٹریٹجی تھی، آپ کی بہت بہترین حکمت عملی تھی، جس کے تحت آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور صحابہ کو اجازت دی تھی. سب سے پہلا جو مسئلہ تھا وہ دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، کہ مکہ میں رہتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ ایمان کی حفاظت شریعت کی نظر میں سب سے مقدم ہے، دین کی حفاظت شریعت کی نظر میں سب سے مقدم ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ایسے ملک میں کوئی آدمی رہ رہا ہو جہاں پر اس کے لیے دینی احکام پر جو فرائض و واجبات ہیں اس پر عمل کرنا اور حرام کاموں سے بچنا ممکن نہ ہو اس کے لیے، یا دین کے جو شعائر ہیں اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی جگہ سے ہجرت کرنا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے. تو دین کی حفاظت کرنا یہ سب سے بنیادی اس میں ایک فیکٹر تھا، بنیادی ایک حکمت تھی. ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں بچا تھا، کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ صحابہ کرام ہجرت کرتے. پھر دوسری اہم بات جو اس میں سمجھنے کی ہے کہ اس میں دین کی حفاظت ایز اے ہول یہ بھی ایک شریعت کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. آپ اگر دیکھیں نا کہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، ان میں زیادہ تر صحابہ کرام وہ ہیں جو اچھا خاندانی بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، جو اچھا اثر رسوخ رکھتے تھے، جن کا قبیلہ ایسا تھا کہ جو ان کو بہرحال سپورٹ کر سکتا تھا مکہ میں رہتے ہوئے بھی. وہ صحابہ کرام جو زیادہ تشدد کا نشانہ بنے، جیسے حضرت بلال، حضرت خباب،
دیگر جو صحابہ جس کی تفصیل ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں، ان صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ہجرت کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور مقاصد بھی تھے، اور وہ مقاصد یہ تھے کہ یہ لوگ جب یہاں سے جائیں گے حبشہ کی طرف تو یہ دین کے ریپرزینٹیٹیو بن کے جائیں گے، دین کے نمائندے بن کے جائیں گے، یہ وہاں جا کے دین کو ریپرزینٹ کریں گے اور ہمیں دین کا ایک نیا مرکز ملے گا۔ اس لیے کہ مکہ کی صورتحال دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ دین کا مرکز بننے دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات بھی تھی کہ یہ وہاں جا کے دین کے ریپرزینٹیٹیو بنیں گے، دین کے نمائندے بنیں گے اور ہمیں دین کا ایک مرکز ملے گا۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ مکہ کے لوگوں کی جو صورتحال تھی وہ بظاہر ایسی تھی کہ وہ مکہ کو دین کا مرکز بننے نہیں دے رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا اندازہ ہو رہا تھا، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی ایک مرکز ایسا ملے کہ اگر وہاں مسلمان جانا چاہیں، وہاں دین کی بات کرنا چاہیں تو کم از کم ہم دین کی بات کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آگے انشاءاللہ جب واقعہ پڑھیں گے اگلے سبق میں کہ جب دوسری ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، تو اس کے بعد ایک وقت آیا کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ ہجرت کی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حبشہ سے طلب نہیں کیا کہ بھئی تم بھی آ جاؤ، حالانکہ وہاں جنگیں لڑی جا رہی تھیں اور مسلمانوں کی تقریباً نصف تعداد آپ سمجھیں کہ حبشہ کے اندر موجود تھی اس وقت جو تعداد تھی مسلمانوں کی، لیکن آپ نے ان کو طلب نہیں کیا۔ تو اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اندازہ نہیں ہو گیا کہ مدینہ کو اب دین کے ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، جب غزوہ خیبر ہوا اور خیبر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اندازہ ہو گیا کہ انشاءاللہ اب مدینہ کا مرکز مستحکم ہو چکا ہے، اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور اب انشاءاللہ اتنی آسانی سے کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، اس موقع پر آپ نے حبشہ سے مسلمانوں کو طلب کیا، دوسری دفعہ جو ہجرت ہوئی تھی کہ بھئی تم واپس آ جاؤ۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ دین کے لیے کوئی ہمیں ایک ایسا مرکز ملے، کوئی ایسی چھاونی ملے، کوئی ایسا ٹھکانہ ملے جہاں پر دین کی بات کی جا سکے۔ اگر مکہ سے یہ ہمیں ملک بدر کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو کم از کم ہمارے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہونا چاہیے، اور بھی اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے پیچھے۔ اب اس میں ہمارے لیے جو سیکھنے کی چیزیں ہیں، میں اس پر آتا ہوں کہ جو اسباق ہیں جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں مسلمانوں نے ہجرت کیوں کی تھی؟ پریشان کیا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ کیوں تکلیف دی جا رہی تھی؟ کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے، وہ توحید کی بات کرتے تھے، وہ آخرت کی بات کرتے تھے، وہ دین کی بات کرتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک کلمہ کن سے ان کے حالات تبدیل کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کن، اور حالات کیا ہو جاتے؟ تبدیل ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا۔ دنیا کے اندر اللہ کا جو نظام چلتا ہے یہ اسباب کے تحت چلتا ہے، یہ کسی کی خواہش پہ نہیں چلتا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں صحابہ کرام نے ہجرت کی تو خفیہ طریقے سے ہجرت کی، ایک ایک دو دو کر کے نکلے، سارے ایک ساتھ نہیں نکلے، اس لیے کہ سارے ایک ساتھ نکلیں گے تو لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے کہ یار یہ پورا گروپ کہاں جا رہا ہے، دو بندے یہاں سے نکلے، دو وہاں سے نکلے، ایک یہاں سے نکلا، اس طرح کر کے نکلیں اور ساحل پہ پہنچیں۔ خفیہ طریقے سے نکلنا یہ بھی ایک سبب کے درجے میں تھا تاکہ بھئی ہم ان کے قابو میں نہ آئے، وہ ہمیں کسی طرح پکڑ نہ سکیں، اس طریقے سے وہاں سے نکلیں۔ اس میں بھی ہمارے لیے میسج ہے کہ جب آپ دین کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی سبب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی ٹیکنالوجی اختیار کرنے کی ضرورت، بس ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ بھئی اللہ مدد کرے گا، آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ پھر آپ اگر یہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کروا کیوں رہے ہیں، یہ بھی تو ایک سبب ہے کہ بھئی آپ وہاں پہ جائیں تاکہ دین کی حفاظت کے لیے ہمیں کوئی قلعہ مل سکے، کوئی مرکز مل سکے جہاں پہ جا کے ہم کم از کم ہمیں یہ تسلی ہو کہ یار دین محفوظ ہے اور یہاں سے دین کے پیغام کو ہم آگے نشر کر سکتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ بھئی یہ اللہ کا دین ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ہم اس چیز کے ذمہ دار تھوڑی ہیں کہ ہم حبشہ بھی جائیں، وہاں ہجرت کریں، پھر آپ طائف گئے کہ طائف کے لوگوں کے پاس جاؤں، پھر مدینہ گئے کہ مدینہ، تاکہ کسی طرح دین کی حفاظت کا کوئی دنیاوی سامان اور اسباب اختیار کیے جا سکیں۔ اس لیے ہمارے ہاں جو بعض اوقات دینداری کے نام پر اسباب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسباب کی نفی کر دی جاتی ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے، قرآن حدیث اور سیرت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اس چیز کا دین اسلام سے، قرآن حدیث اور سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں بھی دنیا میں
جب ہم دین کا کام کر رہے ہیں ہمیں اس کے اسباب اختیار کرنے چاہیے. بعض لوگوں کو جب آپ کہتے ہیں کہ یار یہ دین کا کام ہے، اس میں یہ جدید ٹیکنالوجی استعمال ہوگی، یہ فلاں استعمال ہوگا، وہ کہتے ہیں یار آپ کیا دیکھیں صحابہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، خود وہ ہوائی جہازوں میں گھوم رہے ہوں گے، آپ کو کہیں گے کہ صحابہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے. اپنا جو کمپنی کا کام ہوگا اس کو بہت ہائیسٹ طریقے سے، ہائیسٹ بالکل لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی، اس کو استعمال کر کے اپنی کمپنی کا کام کر رہے ہوں گے. دین کا کام آئے گا تو کہیں گے بس کاغذ سے لکھ کے کوئی سلسلہ چلا دیں، کیا ضرورت ہے آپ کو کمپیوٹر کی، ٹیکنالوجی کی، میڈیا کی، فلاں کی کیمروں کی، ایسے ہی اس کو چلاتے رہیں. تو بھائی یہ دین اللہ کا دین ہے، تو اللہ کے دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. دین کے کام کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی سبب اختیار نہ کریں. جتنا آپ اسباب میں کمی اختیار کریں گے اتنا آپ کے کام کی کوالٹی ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی. دوسرا اہم سبق جو اس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے پڑھا سنا کہ اس میں ہجرت کرنے والوں میں سر فہرست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ ہجرت کرنا کوئی مذاق نہیں ہے. اپنا ملک چھوڑ کر جانا اور ایسی حالت میں کہ آپ کا سب مال و متاع، جائیداد، زمین، بچے، سب کچھ ایک جگہ پر ہے، کاروبار، اور آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں کسی دوسری جگہ. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ پیسے کمانے کے لیے ہجرت کر رہے ہو، مائیگریٹ کر رہے ہو کہ پیسے کمانے کے لیے، وہ تو ایک الگ انسان کے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ پیسے کما رہا ہوں. یہ ایسی صورتحال ہے کہ آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے. جیسے آپ غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم غزہ کے لوگوں کو مصر میں اور اردن میں بسا دیں گے اور ہم غزہ پہ قبضہ کر لیں گے اور اس کو ہم ری بلڈ کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے. اب آپ غزہ کے مسلمانوں کی صورتحال دیکھیں کہ کس طرح ایک اوپن جیل کے اندر انہوں نے سارے غزہ کے مسلمانوں کو رکھا ہوا ہے. آپ اس کنڈیشن کو ذرا فیل کریں، محسوس کریں. اب ایسی کنڈیشن میں کہ آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ نکلیں یہاں سے، یہاں آپ کو زندہ رہنے نہیں دیا جائے گا. کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا گھر بار، کاروبار، سب کچھ کسی جگہ پر ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جائیں یہاں سے. اب جب آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں گے آپ سیکنڈ درجے کے شہری بنیں گے. آپ کا وہاں وہ حیثیت، وہ مقام نہیں ہوگا جو آپ کا اپنے ملک کے اندر آپ کا جو مقام ہے. بہرحال تو اب اس میں سر فہرست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں. پھر آپ ہجرت حبشہ کا جو دوسرا سفر ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اس سفر میں شامل تھے دوسری ہجرت میں. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مشن کے ساتھ مخلص ہیں، کسی کاز کے ساتھ آپ مخلص ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کو بھی اس میں لگائیں. ہمارے ہاں سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں؟ عوام کو سڑکوں پہ نکلواتے ہیں، عوام گولیاں کھاتے ہیں، عوام زخمی ہوتے ہیں، عوام احتجاج کرتے ہیں، ان کی اولادیں محلات کے اندر بیٹھی ہوئی عیاشیاں کر رہی ہوتی ہیں. بھائی اگر آپ واقعتاً اس ملک کے لیے مخلص ہیں، اگر آپ واقعتاً اپنے سیاسی نعرے کے ساتھ، اس سیاسی مشن کے ساتھ جس کے پیچھے آپ نے عوام کو لگایا ہوا ہے، اگر آپ واقعتاً اس مشن کے ساتھ مخلص ہیں، تو آپ کا بچہ وہاں ایسی میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ آپ کی اولادیں لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا بیٹا فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹی آپ کی فلاں محل میں بیٹھی ہوئی ہے، عوام کے بچوں کو آپ نے سڑکوں پہ نکالا ہوا ہے. کسی کام کے ساتھ مخلص ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کر رہے ہوتے ہیں جو آپ دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کے لیے اس احتجاج میں شریک ہونا پسند نہیں کرتا تو دوسرے مسلمان کے لیے شریک ہونا کیوں پسند کر رہا ہے؟ آپ اگر کوئی تعلیمی ادارہ بنا رہے ہیں، آپ نے اسکول بنایا، کوئی کالج بنایا، آپ اپنے بچے کو اپنے اسکول میں نہیں پڑھوانا چاہ رہے، آپ نے مدرسہ بنایا لیکن آپ اپنے بچے کو اپنے مدرسے میں نہیں پڑھوا رہے بلکہ کسی اور مدرسے میں بھیج رہے ہیں، قوم کے بچوں کو آپ اس مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، اس اسکول اس کالج میں پڑھا رہے ہیں، تو بھائی اگر آپ کا مدرسہ اسکول کالج اتنا ہی معیاری ہے تو آپ اپنے بچوں کو وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ اور اگر اتنا ہی غیر معیاری ہے تو قوم کے بچوں کو کیوں یہاں پڑھوا رہے ہیں آپ؟
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جو ہم نے سیرت کے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت عملیت ہے، پریکٹیکلٹی ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی اچھی باتیں ہمیں نہیں بتائیں کہ ہجرت کرو، ہجرت کرنے سے ثواب ملے گا، ہجرت کرو گے تو جناب گناہ دھل جائیں گے، فلاں ہو جائے گا۔ سر فہرست ہجرت کرنے والوں میں آپ کی بیٹی شامل ہے، سر فہرست ہجرت کرنے والوں میں آپ کے داماد شامل ہیں، سر فہرست ہجرت کرنے والوں میں آپ کے چچا زاد شامل ہیں۔ یہ وہ عملیت ہے، یہ وہ پریکٹیکلٹی ہے۔ ایک لیڈر کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اگر کوئی کام کر رہا ہے اور لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے تو وہ اس طریقے سے گائیڈ کرے کہ وہ خود بھی اس میں لگے، اس کے بچے بھی اس میں لگیں، تو اس کو اس پہ افسوس نہ ہو، ریگریٹ نہ ہو کہ یار میرا بچہ یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک اہم سبق ہے جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، اور اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، کسی کو آپ نے جج کرنا ہو نا، چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی مذہبی لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی تعلیمی ادارہ چلانے والا ہو، کوئی بھی سوشل اجتماعی کام کرنے والا آدمی، تو آپ دیکھیں کہ یار اپنے بچوں کے لیے وہ کیا پسند کر رہا ہے، قوم کے بچوں کے لیے کیا پسند کر رہا ہے۔ اگر وہ قوم کے بچوں کے لیے بھی وہ پسند کر رہا ہے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، اٹ مینس کہ وہ اچھا لیڈر ہے۔ بٹ اگر بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس کا سٹینڈرڈ کچھ ہے، آپ کے بچوں کے لیے سٹینڈرڈ کچھ ہے، اٹ مینس کہ وہ آپ کا صحیح لیڈر نہیں ہے۔ میرے خیال سے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، آپ اس کو پورے سیناریو پہ فٹ کر کے دیکھیں، آپ کو بہت اچھے طریقے سے پکچر واضح ہوگی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ اپنے سیاسی لیڈرز کو اپنا خدا نہ بنائیں۔ ہمارے ہاں جب کوئی کسی سیاسی پارٹی میں جاتا ہے، اس کو دنیا کی باقی سیاسی پارٹیاں 100% غلط نظر آتی ہیں۔ کوئی پی ٹی آئی میں تو وہ سمجھتا ہے کہ 100% پی ٹی آئی ٹھیک ہے، نون لیگ 100% غلط ہے۔ کوئی نون لیگ میں وہ سمجھتا ہے کہ نون لیگ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی 100% غلط ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں طرز عمل ہے سیاسی پارٹیوں کا، سیاسی کارکنوں کا، بھائی آپ نے ان کو فرشتہ بنا دیا ہے، خدا بنا دیا ہے۔ انسان ہے، انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کریں، اس کو ایڈمائر کریں، جو بری چیز ہے اس پہ تنقید کریں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ بالکل ایک رخ پہ چلتے رہنا اور کسی کو فرشتے کے لیول پہ پہنچا دینا، کسی کو شیطان بنا دینا، یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ ایک اور سبق جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، بہت اہم سبق ہے اور ہمیں کان کھول کے یہ سبق سننا چاہیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی جب ناقدری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت انسانوں سے چھین لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو دین کا مرکز بنایا، اپنے پیغمبر کی وہاں ان کی پیدائش وہاں پر ہوئی، ان کی بعثت وہاں پہ ہوئی، انہوں نے دعوت کا آغاز وہاں پہ کیا، لیکن مکہ کے لوگ ناشکری کر رہے تھے، ناقدری کر رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، ستا رہے تھے، بائیکاٹ کر رہے تھے۔ کئی سال گزرے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، ان کو دلائل سے سمجھایا گیا، ان کو معجزات سے سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ بھائی اس نعمت کی قدر کریں، لیکن انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی، اکثریت نے، میجورٹی نے، ایز اے ہول۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک اور راستہ کھل گیا حبشہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہی تھا کہ ہمیں ایک مرکز تو چاہیے، ہمیں ایک سینٹر تو چاہیے جہاں ہم ایک جگہ کو مرکز بنا کے اپنے دین کے کام کو آگے پھیلائیں۔ آپ نے حبشہ کی طرف رخ کیا، ایک دفعہ صحابہ نے ہجرت کی، دوسری دفعہ صحابہ نے ہجرت کی، پھر ایک وقت آیا کہ آپ خود طائف تشریف لے گئے، طائف میں آپ کی بات کو ایکسیپٹنس نہیں ملی، پھر آپ دوبارہ مکہ تشریف لائے، پھر آپ کو پریشان کیا گیا تو آپ نے مدینہ منورہ جانے کا فیصلہ کیا، اور بالآخر مکہ، حبشہ، پھر مکہ، پھر حبشہ، پھر طائف، پھر مدینہ۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو یہ سعادت دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کیا، آپ کے پیغام کو ایز اے ہول ایکسپٹ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے دین کا مرکز مدینہ منورہ کو بنا دیا۔ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مدینہ منورہ میں ہے۔ اگر مکہ کے لوگ یہ ناقدری نہ کرتے تو حضور کا روضہ مکہ میں ہوتا، اگر مکہ کے لوگ یہ ناشکری نہ کرتے، مکہ کے لوگ اس طرح سے تکلیفیں نہ دیتے، آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن اور مرکز اور روضہ وہ مکہ مکرمہ میں ہوتا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں تو وہ ناقدری بہت زیادہ حد تک چلنے والی نہیں، اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس لیے
ہمارے ہاں جو خیر اور برکت ہے، ہمارے ہاں جو دین کے کام ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر میں مثال دوں گا، ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کا کام ہے. بھائی انسانی کام ہے، انسانی کام میں خامیاں ہوتی ہیں، اس میں نقص ہوتا ہے، اس میں بہت سی آپ کو کوتاہیاں کہیں نہ کہیں مل جائیں گی. لیکن ایز اے ہول اگر آپ تبلیغ کے کام کو دیکھیں، علماء کہتے ہیں یہ سفینہ نوح ہے، حضرت نوح کی کشتی ہے، کہ بھائی اس کے ذریعے اللہ نے کتنے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی ہیں. لیکن اگر آپ تبلیغ کی محنت کرنے والوں کے پیچھے پڑ جائیں، تبلیغی جماعت کے پیچھے پڑ جائیں، تبلیغی جماعت میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دیں، یا تبلیغی جماعت کو کوسنا شروع کر دیں، یا ان کے خلاف آپ جناب پوسٹیں کرنا اور ان کے خلاف لوگوں کو اکسانا شروع کر دیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کا کام رک جائے گا؟ اللہ کے دین کی تبلیغ رک جائے گی؟ مکہ کے لوگوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، صحابہ کو، تو کیا اللہ کا دین رک گیا؟ آج 1450 سال بعد کیا ہم دین کی بات نہیں کر رہے؟ اسی طرح ہمارے ہاں دینی مدارس ہیں، تو دینی مدارس کی جو خدمات ہیں اس خطے کے اندر، ہمارے ہاں کس طریقے سے دینی مدارس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے. اگین میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ دینی مدارس میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں جن میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن ایک ہوتی ہے نا تنقید برائے تنقید، ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح. اگر کوئی تنقید کر رہا ہے برائے تنقید، اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کا ایٹیٹیوڈ بالکل چینج ہوتا ہے، اور ایک آدمی جو اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کا رویہ بالکل تبدیل ہوتا ہے. تو اصلاح کے لیے تنقید کرنے میں مناسب فورم پہ جا کے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے کسی چیز کو تنقید کا نشانہ بنانا کہ لوگ تبلیغی جماعت سے ہی دور ہو جائیں، متنفر ہو جائیں، مدارس سے متنفر ہو جائیں. اسی طرح علماء کو، ہمارے یہاں ماشاءاللہ علماء کی ایک وافر مقدار موجود ہے، تعداد موجود ہے. پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے علماء، اس نظام کے پڑھے ہوئے علماء آپ کو ہر جگہ ملیں گے. اگین یہاں بھی بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے کہ بھئی ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے، میں اس میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں. اس نہج پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ناشکری کا طریقہ کار ہے نا، اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے، ورنہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ فرماتے ہیں اگر تم منہ پھیرو گے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، میں کسی اور قوم کو پیدا کر دوں گا، وہ پھر تمہاری طرح ناشکرے نہیں ہوں گے. قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے نا کہ ان یکفروا بہا فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. اگر یہ کفر کرتے ہیں تو ہم ایسی قوم کو کھڑا کر دیں گے جو کفر نہیں کریں گے. تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں قدر کرنی چاہیے، اگر دین کا کوئی کام ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، کوئی بھی پازیٹیو کام آپ کے معاشرے میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے، کوشش کریں اس کے سپورٹر بنیں، اس کو نقصان پہنچانے والے نہ بنیں. ایک اور اہم سبق جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آس پاس کے ملکوں کے حالات بھی معلوم تھے. جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم کہاں ہجرت کریں تو آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ وہاں پہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایشیا ہے، افریقہ یہ الگ بر اعظم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف یہ کہ آس پاس کے ملکوں کے حالات معلوم تھے، بلکہ جو دوسرے بر اعظم کے ملک ہیں ان کی کنٹریز کے بارے میں بھی پتا تھا. یہ پتا تھا کہ کہاں پہ کوئی اچھا بادشاہ ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی آپ کی کہ آپ بس مسجد میں، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، دنیا کی کوئی خیر خبر آپ کو نہ ہو. یہ عجیب تصور ہمارے یہاں بزرگی کا پیدا ہو گیا کہ بزرگ وہ ہوتا ہے جس کو دنیا کا کچھ نہیں پتا، جس کو دنیا کے مسائل کا کچھ نہیں پتا، جس کو دنیا کے چیلنجز کا کچھ نہیں پتا، جس کو ٹیکنالوجی کا کچھ نہیں پتا، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا بزرگ ہے. بھائی ایک لیڈر، آپ کوئی بھی پازیٹیو کام معاشرے کے اندر کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میرے اس کام کو یہاں ایکسیپٹنس نہیں ملی تو میرا پلان بی کیا ہے، پلان سی کیا ہے. یہ پلان ناکام ہوتا ہے تو میں پھر کس پلان پہ جاؤں گا، یہ ناکام ہوتا ہے تو پھر میں کس پہ جاؤں گا. اس کے لیے باقاعدہ کوئی منصوبہ بندی، کوئی سوچ سمجھ ہونی چاہیے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری اس بات کو اگر یہاں ایکسیپٹنس نہیں مل رہی تو سوچیں، غور کریں، تجزیہ کریں، ڈیٹا کلیکٹ کریں کہ کہاں اس کو ایکسیپٹنس مل سکتی ہے. اگر وہاں نہیں ملی تو تیسری کون سی جگہ ہے جہاں ایکسیپٹنس مل سکتی ہے.
آپ نے حبشہ کی طرف صحابہ کی ہجرت کروائی، پھر دوسری دفعہ کروائی، پھر آپ طائف گئے، وہاں ایکسیپٹنس نہیں ملی، پھر آپ مکہ آئے، نہیں ملی، پھر آپ مدینہ گئے. تو بھائی یہ عقل مند لوگوں کا کام ہوتا ہے نا. یہ بے وقوفی کو بزرگی کے معیارات کیوں ہم نے بنا دیا کہ جو بے وقوف ہوگا وہ بزرگ ہوگا؟ خدا کے لیے معیارات تبدیل کریں. اس سے دین کو جتنا نقصان ہوا ہے شاید ہی کسی چیز سے ہوا ہو. بے وقوف آدمی بزرگ ممکن ہے ہو، بزرگ نیک ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، جنت میں چلا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ کسی لیڈنگ پوزیشن پہ آ جائے، وہ امت کی رہنمائی کرے، وہ اس قابل نہیں ہوتا بے وقوف آدمی. اس لیے آپ کوئی بھی اچھا کام، پوزیٹو کام کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں اس کا پلان ہے. جو میں تھنک ٹینک کی بات کر رہا ہوتا ہوں کہ اس میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ورک کرنا چاہیے، اس کو ہمیں ہر پہلو سے اس کو دیکھنا چاہیے، اور ہمارے آس پاس کے معلومات، ڈیٹا، آج کل اعداد و شمار، فیکٹ اینڈ فیگر ہمارے پاس ہونے چاہیے. اس کے اکارڈنگ ہمیں اپنے ڈیسیجن لینے چاہیے اور فیصلے کرنے چاہیے. اب ایسا بھی نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے ہی حبشہ کی طرف ہجرت کا اشارہ کر دیا ہو کہ بس کسی ملک میں چلے جائیں. بھائی پتہ چلے جہاں پر گئے وہاں ان سے زیادہ سختی ہو رہی ہو، اس سے زیادہ سختی ہو رہی تو پھر ہجرت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے پہلے اپنی، اس کا مطلب جو آپ کی کیا کہتے ہیں ہوم ورک تھا، آپ نے وہ پہلے سے مکمل کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کو کہا کہ آپ ہجرت کریں. یہی ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں تو آپ پہلے اس پہ اپنا ہوم ورک مکمل کر کے پھر اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آس پاس کے ملکوں کی صرف معلومات ہی نہیں تھی. اگر ہم حبشہ کی بات کریں تو ایسا نہیں کہ آپ کو صرف ان کی معلومات تھی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس پر لکھا ہے، ان کی جو کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، اس کا ٹائٹل بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. انہوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے، باقاعدہ ان کے باقاعدہ رابطے تھے، باقاعدہ خطوط کا تبادلہ ہوتا تھا، اور لوگ وہاں سے کوئی خط آتا تھا، یہاں سے خط جاتا تھا. تو صرف معلومات کی حد تک آپ کو نہیں معلومات تھی، بلکہ ذاتی تعلقات ہے. اور اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نجاشی کو خط لکھا تھا نا، آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، جو حبشہ کی طرف جو دوسری ہجرت مسلمانوں نے کی تھی، اس میں آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر بنا کر بھیجا تھا. تو وہ جو خط تھا اس میں آپ نے لکھا تھا وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ ابْنَ عَمِّي جَعْفَرًا وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں اپنے چچا زاد جعفر کو اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھیج رہا ہوں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کا خیال رکھنا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ باقاعدہ ربط تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ آپ صرف معلومات رکھتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلومات بھی تھی. ظاہر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے. میں نے آپ کو بتایا حضرت ام ایمن وہ حبشہ کی رہنے والی تھی، ان سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلومات ملتی رہی ہوں گی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ بھی تھا، اور باقاعدہ ان کے ساتھ رابطہ بھی رہتا تھا. اور حبشہ کے بارے میں معلومات ہونے کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بات ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، آپ کے سامنے سبق نمبر آ جائے گا. وہ جو رحلت الشتاء والصیف ہم نے پڑھا کہ قریش کے لوگ ایک سفر سردی میں کرتے تھے، ایک گرمی میں کرتے تھے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک سفر حبشہ کی طرف ہوتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریش کے لوگوں کے حبشہ کے لوگوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی تھے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ قریش کے لوگوں کے لیے حبشہ ایک تجارتی ہب تھا، ایک تجارتی مرکز تھا، اور وہ آتے تھے جاتے تھے. قریش کے لوگ یہاں ایکسپورٹ امپورٹ کا پورا ان کا سلسلہ چل رہا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جو تجارت ہو رہی ہوتی تھی اس میں مسلمانوں کے قافلے بھی آتے تھے، غیر مسلموں کے قافلے بھی آتے تھے. تو مسلمانوں کو بھی یہاں کے حالات کا پتہ تھا، وہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ڈسکس بھی ہوتی رہی ہوں گی، ظاہر ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں جس سے یہ مطلب ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا ہوگا، وہاں کے لوگوں کے بارے میں حالات کیسے جمع کیے ہوں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حبشہ کا انتخاب کیا اس میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی کا اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ آپ نے اس جگہ کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ ایک تو یہ قریش کے لوگوں سے دور ہے، قریش کے لوگ اتنی آسانی سے جا کے وہاں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. دوسرا یہ کہ قریش کے لوگ حبشہ پہ حملہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا وہاں تجارتی تعلقات ہیں. اگر یہ حبشہ پہ حملہ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی حرکت کرتے ہیں تو ان کے سارے تجارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے.
تو ایک ایسی جگہ کا آپ نے انتخاب کیا کہ قریش کے لوگ کم از کم وہاں تک نہ پہنچ سکے، اور اگر پہنچے تو ہمارے ساتھیوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹریٹجی تھی، آپ کی حکمت عملی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اندازہ تھا کہ یہ ایک پرامن ملک ہے، اور نجاشی ایک نیک انسان ہے اور ایک سمجھدار انسان ہے اور ایک عادل اور منصف مزاج انسان ہے۔ یہ وہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ کا انتخاب کیا تھا۔ ایک اور سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے صحابہ کرام کی سیکورٹی سینس، یہ میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں، اور واقعات میں جگہ جگہ یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، اور یہ بار بار بتانے کا مقصد یہ کہ یہ چیز ہم اپنے آبزرو کریں، اس کو ہم اپنے اندر پریکٹس کے اندر لے کر آئیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے، جو میں نے اسباب کی بات کی، ایک ساتھ نہیں نکلے، ایک ایک کر کے دو کر کے نکلے، تاکہ ہم پکڑائی میں نہ آئیں، ہم کسی کے ریڈار میں نہ آئیں، کوئی دشمن ہمیں پکڑ نہ سکے۔ اب یہ کیا ہے؟ ان کی سیکیورٹی سینس ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب ہمارے ہاں جب کوئی دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھائیں کہ یار آپ یہ طریقہ کار اختیار نہ کریں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، یا آپ کے کاز مشن کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو بھائی حبشہ کی طرف جو ہجرت کرنے والے تھے کیا اللہ کے لیے ہجرت نہیں کر رہے تھے؟ تو اگر یہ کہتے چلو ایک ساتھ نکلتے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے نکلتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے ہم ہجرت کر رہے ہیں، نہیں کیا انہوں نے ایسا، اس لیے کہ وہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں ہمارے کاز کو نقصان پہنچائے گا۔ یہی بات میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ اگر کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی، مثال کے طور پر ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں ایسے اسکولز بنانے کی ضرورت ہے، ایسے کالجز بنانے کی ضرورت ہے جس میں بچوں کی اچھی تربیت ہو۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس پر اسلامی اسکول کا ٹائٹل لگا دیتے ہیں تو بعض جگہوں پر وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور بعض لوگوں کو جب آپ اس پہ اسلامی اسکول کا ٹائٹل لگا دیتے ہیں تو بعض لوگ اس سے بھاگتے ہیں، جو لبرل سیکولر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ اسلامی اسکول ہے، شاید مولوی بنائیں گے میرے بچے کو، کم از کم یہاں تو میں ایڈمیشن نہیں کرواؤں گا کسی اور جگہ۔ اب آپ ذرا اپنا آڈینس کو دیکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ آپ جہاں پہ اسکول بنا رہے ہیں وہاں کس طرح کے لوگ ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لبرل سیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں اور اسلامی اسکول کا نام لگانے سے وہ اٹریکٹ نہیں ہوں گے بلکہ وہ دور بھاگیں گے، تو بھائی آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اس کو اسلامی اسکول کا نام، آپ کوئی انگلش نام دے دیں اس کو، بھائی آپ کا کام اسلامی ہونا چاہیے، اسکول کا نام اسلامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا آپ اس پہ لکھ دیں عبداللہ کا اسکول، عبد الرحمان کا اسکول، یا کوئی اسلامی نام الاسلام یا الایمان، ایسے نام ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ رکھیں یا کوئی ناجائز ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اتنی سینس ہونی چاہیے کہ کہاں پہ میں نے یہ ورڈ یوز کرنا ہے اسلامی اسکول اور کہاں پہ نہیں کرنا۔ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اچھے اسکول ہونے چاہیے جہاں بچوں کو دین ساتھ ساتھ تربیت کا کوئی ماڈل ہو، تربیت بچوں کی جا رہی ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسکول میرا جانا ہوا تو میں نے ان سے پوچھا یہ اسلامی اسکول ہے؟ اس نے کہا نہیں اسلامی اسکول نہیں ہے، مسلمان کا اسکول ہے۔ بس مسلمان کا اسکول کیسا ہونا چاہیے؟ وہ سارا ان کا جو سسٹم تھا اسلامی تھا، لیکن انہوں نے کوئی ٹائٹل اس کو نہیں دیا ہوا تھا کہ کوئی اسلامی اسکول ہے۔ تو اتنی سینس ہمیں بھی ہونی چاہیے دین کا کام کرتے ہوئے، ہم ٹائٹل پہلے لگاتے ہیں، نعرے پہلے لگاتے ہیں، کام ہوتا کچھ نہیں ہے، ساری دنیا کو خبر کر دیتے ہیں کہ آؤ مجھے مارو۔ تو بھائی یہ کون سی عقل مندی کی بات؟ ایک اور اہم سبق جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ ایمان کی حفاظت کی اہمیت ہے۔ یہ بات میں شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی یہاں پہ میرا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، یہاں میں دین کے شعائر پہ عمل نہیں کر سکتا، جو فرائض واجبات ہیں اس پہ عمل نہیں کر سکتا، حرام سے نہیں بچ سکتا، تو ایسے ملک میں کسی مسلمان کے لیے رہنا جائز نہیں ہوتا۔ ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو مغربی ممالک پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، اور مطلب آپ نے خود سنا ہوگا بہت سارے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ گئے پیسہ کمانے، ان کی جو اگلی نسل ہے ان کا دین ہی ختم ہو گیا، یا اگلی سے جو اگلی نسل ان کی آئی ان کو اسلام کا دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے پیسے تو کما لیے لیکن اپنے نسل کا ایمان گوا دیا، آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کا ایمان گوا دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کمانے کے لیے جاتے ہیں، جب ان کی بچیاں ہوتی ہیں، بچیاں بڑی ہونے لگتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ بچیوں کی یہاں تربیت کیسے کریں، دوبارہ ہم نے پاکستان جانا ہے، دوبارہ کسی اور ملک جانا ہے۔ تو بھائی ہمارے ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی مغربی ملک، کسی یورپ، امریکہ پیسہ کمانے کے لیے نہ جائیں،
اگر آپ وہاں جا رہے ہیں اور آپ شریعت پہ وہاں عمل کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ عام حالات میں ایسی کوئی مشکل وہاں شریعت پر عمل کرنے میں نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا بڑا کوئی فخر کی چیز بنا کر پیش کرنا، کیونکہ بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈینری آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ یورپ چلے گئے بہت بڑی آپ نے اچیومنٹ حاصل کر لی، ایسا ہوا بنا کے پیش نہ کریں۔ ہر آدمی کے اپنے ذاتی حالات ہوتے ہیں، کوئی پاکستان میں رہ کے زیادہ بہتر کما سکتا ہے، کوئی یورپ میں جا کے بہتر کما سکتا ہے، کوئی سعودیہ میں جا کے بہتر کما سکتا ہے، لیکن یہ بات آپ کے بہرحال پیش نظر ہونی چاہیے کہ میں پیسہ تو کما رہا ہوں، لیکن میرے بچوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے، کیا میرے بچوں کا ایمان محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے بچوں کا ایمان محفوظ نہیں ہے تو آپ کسی اسلامی ملک میں مائگریٹ کر لیں نا۔ آپ اگر پاکستان سے انگلینڈ جا رہے ہیں تو انگلینڈ کے بجائے آپ سعودی عرب چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جس میں کم از کم آپ کو یہ لگتا ہو کہ یار میری جاب بھی چلتی رہے گی۔ قطر چلے جائیں، عمان چلے جائیں، کسی ایسے ملک میں آپ کو لگے، یہ دبئی کا نام تو میں نے لے لیا، شاید دبئی کے حالات تو یورپی ملکوں سے بھی زیادہ ابتر ہیں۔ بہرحال کوئی بھی، میرا مقصد کسی ملک کو یا اس کی تعریف کرنا یا اس کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، میں ایک اصول بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے طور پہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی حفاظت کہاں پر ہے، ان کے دین کی حفاظت کہاں پر ہے، آپ کے دین کی حفاظت کہاں پر ہے۔ اس کے اعتبار سے یعنی آپ کے لیے سب سے جو مقدم، جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ آپ کے دین کی پروٹیکشن ہے، آپ کے اور آپ کے بچوں کے دین اور ایمان کی پروٹیکشن ہے۔ اس کے بعد ساری چیزیں دوسرے درجے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کا دین اور ایمان محفوظ ہے، پھر آپ اپنی دوسری پرائرٹیز کو دیکھیں کہ میری اچھی جاب کہاں لگے گی، اچھی سیلری کہاں ملے گی، ان چیزوں کو آپ دیکھیں، بٹ ایٹ دا کاسٹ آف دین اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ اس واقعے کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے، اور یہ جائز بھی نہیں۔ ایک اور اہم سبق جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہجرت حبشہ میں دیکھیں مسلمانوں کو ایک تکلیف اٹھانی پڑی، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جہاں یہ ایک تکلیف تھی وہاں اس سے دین کے لیے اور بہت سی راہیں کھلی۔ اس سے پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کا جو پیغام تھا وہ جزیرت العرب میں یا مکہ میں یا آس پاس کے علاقوں تک محدود تھا۔ اس مشکل کی وجہ سے صحابہ نے ہجرت کی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دین کا پیغام ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک پہنچ گیا، اور نجاشی کا مسلمان ہونا وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ پھر وہاں پہ جا کے مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا ان پہ اثر ہوا، وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے اور دین کے پیغام کو ایک عالمی حیثیت حاصل ہو گئی۔ یعنی آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو کام ہو رہا تھا وہ ایک لوکل سطح پہ ہو رہا تھا، اب اسلام کا پیغام ایک انٹرنیشنل سطح پہ اسلام کا کام شروع ہو گیا۔ تو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، جہاں تکلیف آ رہی ہے دین کی وجہ سے، آپ اگر ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور دین کے احکام سے پیچھے نہیں ہٹتے تو تکلیف تو وقتی طور پہ ہوگی، پریشانی بھی ہوگی۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کو تھپڑ مارے گا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو کوئی گھر سے نکالے گا تو درد پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سی راحتوں کو جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہجرت حبشہ مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ مرحلہ تھا، لیکن اس کی وجہ سے دین کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ دین کو ایک نیا مرکز بھی ملا اور دین کے پیغام کو ایک آفاقی حیثیت بھی حاصل ہوئی۔ میرا ارادہ تو سبق کے شروع میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ بھی ہم اسی سبق میں ذکر کر دیں گے، لیکن ڈیوریشن کچھ بڑھ گئی، اور اگر ہم وہ واقعہ بھی اس سبق میں ذکر کریں گے تو یہ سبق بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے میں اس سبق کو یہاں مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ذکر کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہجرت حبشہ کا جو دوسرا سفر تھا اس پر انشاءاللہ ہم اس سے اگلے سبق میں بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے متعلق سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا، آپ نے کمنٹ کے اندر ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال، مسلمانوں نے سب سے پہلی ہجرت کہاں کی تھی؟ مدینہ منورہ، طائف، حبشہ؟ دوسرا سوال، حبشہ کس بر اعظم میں ہے؟ ایشیا، افریقہ، یورپ؟ تیسرا سوال، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کتنی مرتبہ ہجرت کی؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ؟ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے
کس طرح ہجرت کی تھی؟ چھپ کر، علی الاعلان؟ حبشہ کی پہلی ہجرت کس مہینے میں ہوئی؟ رجب، شعبان یا رمضان؟ حبشہ کی پہلی ہجرت کا دورانیہ ڈیوریشن کتنی تھی؟ 3 سال، 3 مہینے، 10 مہینے؟ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت میں ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ 16، 20، 25؟ حبشہ کی پہلی ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ کیا دین کا کام کرتے ہوئے ہمارے پاس پلان بی اور پلان سی ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا دین کے کام میں اسباب کی ضرورت پڑتی ہے یا بغیر اسباب کے ہی سسٹم چلانا چاہیے؟ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جس شخص کو دنیا جہاں کا کچھ پتہ نہ ہو بس وہی بزرگ ہوتا ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔